کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے منعقد ہونے والے اس پروگرام میں شرکت کی توفیق بخش۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ اللہ جسے توفیق دیتے ہیں انہیں ہی اپنے گھروں میں بلواتے ہیں اور اپنی اور اپنے نبی آخر الزمان سے تعلق نصیب فرماتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ایسا وسیع عنوان ہے اور ایسا بحر ذخائر ہے کہ جتنا انسان اس کو پڑھے گا، جتنا سنے گا اور جتنا اسے سنایا جاتا رہے گا، چاہے تقریر کے انداز میں ہو، وعظ کے انداز میں ہو، چاہے نظم اور شعر کی شکل میں ہو، چاہے کتابوں کی شکل میں، رسائل کی شکل میں اسے لکھا جائے، لکھنے والوں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، بیان کرنے والوں کی عمریں پوری ہو جائے گی، سننے والوں کی عمریں پوری ہو جائے گی، میرے آقا کے اوصاف، کمالات اور صفات پورے نہیں ہو سکتے۔ اسی کی ترجمانی ایک مشہور شاعر مرحوم راحت اندوری صاحب نے اپنے کلام میں کی، جو تمام شعراء اور ادباء کی طرف سے ایک طرح سے ترجمانی پیش کی ہے۔ فرمایا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ تو میرے عزیزوں، اس طرح میرے آقا کو خالق کائنات نے بنایا تھا۔ جتنے مذاہب دنیا میں ہے یا قیامت تک آئیں گے، کسی بھی مذہب والے کے پاس اس مذہب کی رہنمائی کرنے والے کے اتنے تفصیلی حالات نہیں ہیں جتنے تفصیلی حالات ہم اہل ایمان کے پاس اللہ کے آخری پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی موجود۔ شمائل ترمذی میں آقا کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جتنی چیزیں ہو سکتی ہے ساری چیزوں کی تفصیلات موجود ہیں۔ آقا کے چہرے اکبر کیسا تھا، آقا کے دندان مبارک کیسے تھے، آپ کی زلفیں کیسی تھی اور آپ کے قدم مبارک کیسے تھے، آپ کی قد و قامت کیسی تھی، یہ ساری تفصیلات صحیح احادیث اور روایات میں موجود ہیں۔ ایک ایک تفصیل حضرات صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کی شکل میں جمع فرمایا۔
اسی لیے فرمایا گیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے بہتر، آپ سے عمدہ شخصیت کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، اور آپ سے جمیل اور آپ سے حسین کسی بچے کو کسی خاتون نے جنم نہیں دیا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ظاہری تمام نقائص سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے ہو. اللہ نے ویسے آپ کو پیدا کیا. اس طریقے سے حضرت سرکار مدینہ کی ہستی تھی. اور یاد رکھیے میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر صاحب ایمان کے دل میں. یہ اور بات ہے کہ گناہوں کا، معصیتوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ محبت اپنا اثر نہیں دکھاتی. جتنی چیزیں اور قرآن مجید کی جتنی تفصیلات ہم تک پہنچی ہے، یہ سب کا سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکیزہ شاگردوں حضرات صحابہ کرام سے. جو آیت پاک میں نے پڑھی اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک کی پاکیزہ سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ تو سرکار مدینہ کی نسبت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ ایسی پاکیزہ ہستی کی سیرت بیان کرے. اردو کا جو محاورہ پیش کیا جاتا ہے وہ اس پر بہت اچھی طرح منطبق ہوتا ہے کہ یہ منہ اور مسعود کی داد مشہور محاورہ ہے، مشہور مسئلہ ہے کہ ہمارا اپنا اور حضرت سرکار مدینہ کی پاکیزہ سیرت. اسی لیے فارسی کے شاعر نے کہا ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے. شاعر کہہ رہا ہے کہ ہزار مرتبہ بھی مشک اور گلاب سے ہم اپنے منہ کو دھو لیں، صاف کر لیں، اور پھر اپنی زبان سے سرکار مدینہ کا تذکرہ کرے، تب بھی یہ کمال بے ادبی ہوگی. آپ کے ادب کو اور آپ کی شان کو ہماری یہ گندی زبان بیان نہیں کر سکتی. بس اللہ تعالیٰ اس نبی عربی کے تذکرے کی بدولت ہم تمام کو سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے، اس نیت کے ساتھ سنیں. آج بیانات اور تقاریر کا سننا بھی میرے دوستو ہم نے کانوں کی لذت کے لیے شروع کر دیا کہ کس طریقے کی بات کہی گئی، کون سی بات کہی گئی، فلاں چیز میں بڑا مزہ آیا. ہم اپنی نیتیں درست کریں کہ ہم عمل کے جذبے سے سنیں، کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اگر اس طریقے سے ہم سنیں گے انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا. تو قرآن مجید کی جو آیت پاک پڑھی گئی، دو آیتیں پڑھی ہیں الگ الگ جگہ سے.
ایک آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور کون صاحب ایمان اللہ سے محبت نہ کرے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ہستی ایسی ہے کہ اللہ نظر نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے۔ نظام عالم کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو نظام عالم چلا رہی ہے، کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ ایک دہریہ شخص تھا جو اللہ رب العزت کی ہستی کو بھی نہیں مانتا تھا۔ ایک بڑی بھی اور بوڑھی عورت تھی، وہ چرخہ چلا رہا تھا، سوئیاں نکال رہا تھا، تو اس بوڑھی عورت نے اس سے کہا بتاؤ اس چرخے نے چلنا کیوں بند کر دیا؟ وہ کہنے لگا یہ چرخہ اس لیے بند ہو گیا کہ میں نے اسے چلانا بند کر دیا، میں جب تک چلاتا رہا یہ چرخہ چلتا رہا، اور میں نے جب بند کر دیا تو یہ اس نے چلنا بند کر دیا۔ اس بوڑھی عورت نے اس کے ذہن کو متوجہ کیا اور کہا کہ جب ایک معمولی سا چرخہ اپنے چلنے میں چلانے والے کا محتاج ہے، تو اتنا بڑا نظام کائنات اور اتنا وسیع و عریض سورج اور چاند، ستاروں، سیاروں، آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کا نظام، یہ بغیر کسی چلانے والی ذات کے کیسے چل سکتا ہے؟ ضرور ایک ہستی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی لیے کہا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، اور سورج اور چاند میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ کبھی سورج کو چھٹی نہیں ملتی، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج سورج نکلا ہی نہیں، چاند ڈوبا ہی نہیں۔ یہ سارا کا سارا نظام دیکھ کر دل میں تو آتا ہے کہ کوئی ذات اسے چلا رہی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ذات کیسی ہے۔ بس اللہ کی حقیقت یہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم سب اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو پھر آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بیان فرمائی؟ فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِی، اب میں تو تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہارے سامنے کوئی نمونہ ہونا چاہیے، کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے، تو اب تم آئیڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ، حضرت سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کر لو۔ اب ہمیں نبی کی اتباع کرنا ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ اب ہم اپنی ساری زندگی عقائد کے معاملے میں، ایمانیات کے معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، عبادات کے معاملے میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنی عبادات ہیں ان ساری عبادات کو
کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت فرمائی کہ ایک اعرابی آیا مسجد نبوی میں اور اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ آج کی اصطلاح میں کہا جائے گا کہ ڈنڈی مار دی نماز۔ آپ دیکھ رہے تھے، آپ نے تربیت فرمائی، دوبارہ نماز پڑھو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹو جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے صحیح نماز نہیں پڑھی ہے۔ دوبارہ گیا، پھر جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلا ہے، آپ نے دوبارہ لوٹایا، تیسری مرتبہ بھی یہی شکل پیش آئی، اس نے کہا کہ مجھے ایسے ہی نماز پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسے طریقہ سکھلایا کہ جتنے ارکان ہیں ان ارکان کو بہت اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ قیام اطمینان کے ساتھ ہو، رکوع اطمینان کے ساتھ ہو، قوما اطمینان کے ساتھ ہو اور سجدہ اطمینان کے ساتھ ہو، اس لیے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نماز یہ اللہ سے چھپکے چھپکے مناجات ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ کے رب کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی، آپ چپکے چپکے اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو، ایسی عبادت کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن اگر اتنا اونچا درجہ تمہیں نصیب نہیں ہے تو پھر کم سے کم ایسی عبادت کرو کہ اللہ اس حالت میں تمہیں دیکھ لے۔ دنیا کا اگر کوئی معمولی سا بادشاہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا روڈ سے گزرتے ہوئے پتہ لگے کہ ہم کیمرے کی زد میں ہیں، تو ہم گاڑی کی رفتار دھیمی کر دیتے، جج کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملے آستین کو صحیح کر دیتے، بہت وقار کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اطمینان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تو نماز یہ اللہ کے ساتھ مناجات ہے۔ ایسے لباس میں تم نماز پڑھو جس لباس میں تم کسی اچھی مجلس میں جانا اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو۔ ایسے کپڑوں میں نہ پڑھو جس کپڑے میں تم شادی میں شرکت کرنا نہیں چاہتے، جس کپڑے کو پہن کر تم مارکیٹ جانا نہیں چاہتے، جس کپڑے کو پہن کر کسی اچھی مجلس میں تمہیں جانا پسند نہیں ہے، اس کپڑے کو پہن کر تم اللہ کے گھر میں آ رہے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو۔ علماء اور فقہاء نے کہا ایسے کپڑوں میں نماز مکروہ ہوتی۔ تو عبادات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا۔ الحمدللہ محنتیں ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں ایک تعداد ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، لیکن جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نماز پڑھنے والوں کی تعداد میں سے کتنے نمازیوں کی نماز سنت کے مطابق۔ کبھی کبھی اگر رکعتیں چھوٹ جائیں امام صاحب سے تو ہوتا ایسا ہے کہ ایک مقتدی دوسرے مقتدی کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے، کسی کی 2 چھوٹی ہے وہ بھی ویسے ہی پڑھ رہا، کسی کی 3 چھوٹی ہے وہ بھی ویسے ہی پڑھ رہا۔ بعد میں سوال کرتے کہ بھائی آپ کی 3 چھوٹی تھی، آپ نے ان کی طرح کیسے مکمل کر لی؟ بولے انہوں نے جیسی پڑھی تھی میں نے ویسی پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ کبھی ہم علماء کرام کے پاس آتے ہی نہیں کہ ایک رکعت چھوٹ جائے تو کیسی پوری کی جائے، 2 رکعت چھوٹے تو کس طرح پوری کرنا ہے، کس میں سورہ فاتحہ ہے، کس میں سورت ملانا ہے، کس میں نہیں ملانا ہے، مغرب کی چھوٹ جائے تو قاعدہ کتنا کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں سیکھنے کی ہے، نماز کو بھی ہم سیکھیں۔ اب آگے عبادات سے آگے کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ ہے
معاملات کا، ہمارے معاملات، خرید و فروخت، کاروبار، بزنس، یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت اختیار کرنا، جسے زہد بولا جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تو امام محمد نے فرمایا کہ میں نے خرید و فروخت کے مسائل کی کتابیں لکھ دی ہے، میں نے خرید و فروخت کے مسائل کی کتابیں لکھ دی ہے۔ جو اپنے کاروبار اور اپنی تجارت، اپنی خرید و فروخت شریعت کے مطابق کر لے گا، وہ سب سے بڑا زاہد بن جائے۔ سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ جو ہلاک ہوئی، اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم تھی، اور آقا نے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ رزق کی برکت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ رزق کی برکت سے محروم، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، آپ دھوکہ دے کر تجارت کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر تجارت کر رہے ہیں، آپ معاملات کسی سے کر رہے ہیں تو لکھ نہیں رہے ہیں۔ سب سے بڑی آیت، آپ علماء سے پوچھئے، سب سے بڑی آیت قرآن کی جو سورہ بقرہ کی ہے، جسے علماء کہتے ہیں آیت مداینت، یہ معاملات سے متعلق آیت، جس میں کہا گیا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے معاملہ کرے تو اسے لکھ لیا کرے، لکھیں گے تو پھر جھگڑا نہیں، درمیان میں کسی کو گواہ بنائے، معاملہ کرتے وقت لکھنے والا مقرر کرے، تاکہ آدمی وقت ہو جانے کے بعد انکار نہ کر دے، اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے۔ ایک ایک چیز کی رہنمائی موجود، ایک ایک چیز کی۔ فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف کرو۔ دو بیٹے ہیں، دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو۔ ایک بیٹا بڑا ہے، باپ کی ساری جائیداد وہی رکھ لے رہا، دوسرا بیٹا محروم، شریعت کے خلاف۔ حتیٰ کہ شریعت نے تو رہنمائی فرمائی کہ باپ کی جائیداد میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی حصہ دیا جائے، یہ بھی فرمایا گیا۔ قرآن مجید میں جو متشابہات والا رکوع ہے، حافظوں کے لیے جو سب سے مشکل ہوتا ہے، یہ رکوع وہی ہے جس میں جائیداد کی شریعت کے مطابق تقسیم بتلائی گئی ہے۔ پورا چارٹ دیا ہے شریعت نے ہم کو کہ کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو کیا کرو۔ فرمایا کہ جائیداد کا علم، سارے علوم آدھے ہیں اور جائیداد کا علم آدھا ہے۔ فرمایا کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے تو شریعت کہتی ہے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا خرچہ اس کی جائیداد سے دیا جائے، سب سے پہلے کفن دفن کے اخراجات۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا تو آپ آگے نمبر آتا ہے قرضوں کی ادائیگی کا، اسی لیے کہا گیا کہ لکھے جائیں سب۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اچانک موت آتی ہے تو قرض مانگنے والے تو آ جاتے ہیں کہ ہمارا قرض تھا فلاں صاحب کی طرف، لیکن دینے والے کم آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ہم کو قرض دیا تھا یہ لے لو۔ تو اس لیے قرض کو لکھو اور ادا کیا جائے اس کو تجہیز و تکفین کے بعد۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے قرضوں کی ادائیگی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوتا تھا آپ کے زمانے میں، پوچھتے تھے کیا تمہارے ساتھی کے ذمہ کسی کا کوئی قرض ہے؟ جواب ملتا کہ ہاں ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ تم اس پر نماز جنازہ پڑھ لو، میں اس پہ نماز جنازہ نہیں پڑھتا، متنبہ کرنے کے، خبردار کرنے کے لیے کہ آدمی کوشش اس کی کرے کہ اس کے ذمہ کسی کا قرض نہ ہو۔ کوئی آدمی اللہ کے راہ میں شہید بھی ہو جائے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرضہ کبھی معاف نہیں ہوگا، ادا کرنا ہی پڑے گا، شہید کا بھی معاف نہیں۔ یا کوئی ذمہ داری لے لیتا کہ میں ذمہ دار ہوں ان کے قرضے کا، تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ تیسرے نمبر پر انسان کے دنیا سے جانے کے بعد نمبر آتا ہے اس کی وصیت کے نافذ کرنے کا۔ اس نے کسی دینی کام میں وصیت کی ہے تو اس کے مال کے 3 حصے کر کے ایک حصے میں وصیت نافذ کی جائے۔ اور چوتھے نمبر پر اس کے شرعی وارثین کے درمیان اس کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا سب سے پہلے یہ چیز امت سے اٹھا لی جائے، اور آج ایسا لگتا ہے کہ جائیداد کی تقسیم کا یہ عمل امت سے واقعی اٹھا لیا گیا۔ جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کے بارے میں لوگ سوال ہی نہیں کرتے۔ نکاح کر دیتے ہیں بیٹی کا تو سمجھتے ہیں کہ اس کا حصہ ہمارے خاندان سے ختم ہو گیا۔ میرے عزیزوں، بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسے حصہ ملتا ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے، ایسے ہی بہن ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے، ایسے ہی دادی ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے۔ یہ ساری حیثیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اللہ کے نبی کی احادیث میں موجود ہے، فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس لیے عبادات کے ساتھ ہمارے معاملات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری معاشرت بھی ویسی ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کی عبادات ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی معاشرتی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ۔ آپ جہاں ایک بہترین معلم تھے، وہاں آپ ایک بہترین شوہر بھی تھے، وہاں آپ ایک بہترین والد بھی تھے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا؟ آج تو ہم نیکی اور تقوی اس کو سمجھتے ہیں کہ آدمی گھر میں جائے تو بالکل گھر میں سناٹا ہو جائے، کوئی سوچے بھائی شیر تو نہیں آ گیا گھر میں، بچہ وہاں چھپ رہا، بیوی وہاں چھپ رہی ہے، بیٹی وہاں چھپ رہی ہے کہ آپ جناب آ چکے ہیں والد محترم، کس پہ غصہ کریں گے اور کس کا نمبر آ جائے گا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اتنا اونچا مقام تھا سرکار مدینہ کا، لیکن آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا اذا دخل بیتہ کان بشرا من البشر، جب آقا اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تو آپ عام انسانوں میں سے انسانوں کی طرح ہوتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ آپ گھریلو کاموں میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آج گھریلو کاموں میں اپنی بیویوں کے ہاتھ بٹانے کو ہم لوگ مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کیوں ہو بیوی کا ہاتھ کوئی بٹائے گا تو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ بیوی کا غلام بن گیا۔ ایسی صورتحال آقا کرتے تھے اور اپنی بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، اپنی خدمت آپ کرتے تھے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ پوچھا گیا کہ آقا جب گھر میں جاتے تھے تو کس چیز سے ابتدا کرتے تھے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے مسواک کرتے تھے تاکہ میرے منہ سے کسی قسم کی کوئی بدبو نہ آئے اور میری کسی زوجہ مطہرہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جیسے مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے صاف ستھری رہے اور وہ
اپنی صحت کو برباد نہ کریں، طاقتور رہیں۔ میرے آقا نے کہا ایمان کے بعد طاقتوری بہت بڑی نعمت ہے۔ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہت بہتر ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردی کا موسم ہے اور دیگر سارے نوجوان اپنی صحت کا خیال کر رہے ہیں، اور ہمارا اپنا نوجوان دیر رات تک موبائل کی نظر ہو جاتا ہے، 11 بجے تک 12 بجے تک موبائل پر لگے ہیں، اور ہماری صبح بہت دیر کو ہو رہی ہے، 10 بجے ہماری صبح ہو رہی ہے، پھر ہم رونا رو رہے ہیں ہماری روزی میں برکت نہیں۔ تو برکت تو اللہ نے صبح کے اوقات میں رکھی، جب اللہ کی طرف سے برکت تقسیم ہوتی ہے، ہمارے نوجوان سوتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی طرف سے برکتیں کہاں سے ملے؟ تو میرے عزیزوں، رات میں جلد سونے کے ہم عادی ہو جائیں اور صبح جلد بیدار ہونے کے عادی ہو جائیں، یہ بھی سیرت کا سبق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ عشاء کے بعد اگر کوئی قصہ کہانی کی مجلس لگاتا تھا تو حضرت عمر کا کوڑا اس پر برستا تھا کہ کیوں تم نے مجلس لگائی قصے کی۔ اور آج چوراہوں پر، ہوٹلوں میں، ایسے ہی روڈ کے کنارے پر ہمارے نوجوان دیر رات تک بیٹھتے ہیں بلا وجہ۔ تو یہ ڈاکٹری اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور شریعت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ میرے عزیزوں، جتنے ہمارے مسائل ہیں، چاہے نوجوانوں کے ہو، چاہے بوڑھوں کے ہو، چاہے ہماری خواتین کے ہو، چاہے ہمارے بچوں کے ہو، تمام تر مسائل کا حل سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ سارے مسائل کا حل، شرط یہ ہے کہ ہم جائیں اور معاشرتی زندگی کے مسائل پوچھیں، نکاح کیسے کرنا ہے یہ بھی آقا ہمیں بتا کر چلے گا۔ ان اعظم النکاح برکہ ایسر مونا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہوگا جس کا خرچ سب سے کم ہوگا۔ یہ حکم مالدار صحابہ کو بھی تھا اور قیامت تک امیر غریب سب کو حکم ہے۔ فرمایا کہ بابرکت نکاح وہی ہوگا جس کا خرچ کم، جس میں جتنا کم خرچ ہوگا اس میں اللہ کی طرف سے اتنی برکت آئے۔ آپ اندازہ کیجئے نبی سے بڑھ کر کون بڑا عالم، مفتی، قاضی ہو سکتا ہے؟ سرزمین مدینہ میں آقا موجود ہے اور اتنی محبت تھی حضرات صحابہ کو، اتنی محبت تھی، قیامت تک ویسے محبت کرنے والے دنیا میں نہ ان سے پہلے آئے نہ ان کے بعد کبھی آئے۔ کتنی تھی بتاؤں میں آپ کو؟ اتنی محبت تھی کہ اگر اللہ یہ نظام بناتے کہ ایک کے دوسرے کو زندگی دینے سے دوسرے کی زندگی میں 1 سیکنڈ 1 منٹ کا بھی اضافہ ہو جائے، اگر ایسا رہتا تو حضرات صحابہ کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ سب کے سب اپنی موت پر راضی ہو جاتے تھے اور نبی پاک کی زندگی میں 1 سیکنڈ اور 1 منٹ کا اضافہ پسند فرما لیتے۔ اتنی بڑی قربانی آج کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم اگر جائزے کے طور پر پوچھیں کہ اگر بیماری ہو جائے کسی کو اور ہم کو آپشن دے دیا جائے کہ فلاں مریض کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی لیکن اس کی جگہ تمہارا نمبر لگ جائے، تمہیں اللہ اپنے پاس بلا لیں گے، اس کو ٹھیک کر لیں گے، تو بتاؤ آپ راضی ہوں گے؟ ہم تو کہیں گے کہ مولانا ایسی دعا کر دو وہ بھی اچھا ہو جائے، میں بھی بچ جاؤں، اس کا بھی نمبر نہ لگے میرا بھی نمبر نہ لگے، اللہ ہم دونوں کو اچھا رکھے، ایسی دعا کر دو۔ تو اتنی محبت تھی آپ کے ساتھ حضرات صحابہ کو، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے نکاح فرمائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔
تو یاد رکھیے ہم سنت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم خلاف سنت کام کر رہے ہیں، ہمیں حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ جب بھی اطلاع مل جائے کہ فلاں صاحب نے نکاح کر لیا، ہم دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نکاح میں خوب برکت عطا کرے۔ یہ نبی کی سیرت ہے میرے دوستو، کہ نبی نے ہمیں کسی بھی لائن میں محروم نہیں رکھا، یتیم نہیں چھوڑا، ہر لائن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، آپ کی ہدایات موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان ہدایات کی ہم اتباع کرنے والے بن جائیں۔ حضرات صحابہ کرام نے ایسا اتباع کیا کہ ایک مرتبہ آقا نے کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ۔ یہ حکم سننا تھا کہ ایک صحابی، ان کا ایک پیر مسجد نبوی کے اندر تھا، ایک باہر تھا، یہ وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا کہ بھائی تم مسجد نبوی کے اندر کیوں نہیں آ گئے؟ فرمایا آقا میرے کان میں آواز جب پڑی، میرا ایک قدم مسجد کے اندر تھا، ایک باہر تھا، میں نے کہا ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا آقا کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اس لیے میں وہیں بیٹھ۔ اتنا زیادہ اتباع ان حضرات نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں، اس لیے کہ تو پتھر ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ جنت سے اترنے والا ایک پتھر ہے، اور یہ جب اترا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ بنی آدم کی خطائیں کھینچنے کی وجہ سے یہ سیاہ بن گیا۔ جو لوگ جاتے ہیں کعبۃ اللہ، انہیں پتا ہے کہ حجر اسود کا وہ بوسہ لیتے ہیں، جو بھی اس کا بوسہ لے گا یا جو دور سے اس کا استلام کرے گا، یہ پتھر کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا اللہ کے ساتھ۔ تو آپ بوسہ لیتے تھے طواف کرتے ہوئے تو کیا کہتے تھے؟ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نفع نقصان پہنچا نہیں سکتا، قسم بخدا اگر میں اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ کیوں بوسہ لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ لیا۔ ایسے ہی ہمارے اکابر علماء دیوبند، حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ، ان کا عجیب معاملہ تھا۔ وتر کے بعد کی جو 2 رکعت نفل ہے، حضرت اتباع سنت کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتے تھے کہ نبی پاک نے اخیر عمر میں یہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دی۔ آپ اس ضابطے کو یاد رکھیے کہ اگر سنن نوافل بیٹھ کر پڑھی جائے گی تو ایسی صورت میں آپ کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے تو آدھا ثواب ملے گا۔ آپ کے اندر قدرت ہے، کھڑے رہ کر پڑھیے، پورا ثواب ملے گا۔ تو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ سے حضرت کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت ثواب میں کمی آ جائے گی، ذرا کھڑے ہو کر پڑھیے۔ تو بڑی پیاری بات فرمایا کہ ہم نبی پاک کی اتباع کرتے ہیں، ہمارا کام ہے اتباع کرنا، اس بنیاد پر میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں کہ میرے آقا نے اسے بیٹھ کر پڑھا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، محبت رسول کا اصل معیار یہ اتباع رسول۔ ہماری محبت کیسی ہے، صحیح ہے یا غلط، جانچنے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نبی کا اتباع کیسا ہے۔ وہ حضرات یوں کہتے تھے، بندگی سے ہمیں مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ ہمارا تو کام ہے نبی سے محبت کرنا،
نبی سے عشق کرنا، ثواب کم ملتا ہو تو کم ملے، زیادہ ملتا ہو تو زیادہ۔ زندگی کچھ بھی نہیں، زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، اور بے روح محبت ہے تیری اطاعت کے بغیر۔ ہماری محبت بے روح ہے اگر ہمارے اندر نبی پاک کی سنتوں کا اتباع نہیں۔ آج جو ہم پریشان ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں میرے عزیزوں کہ آج ہم نے سیرت سے اپنا رشتہ توڑ دیا، نبی کی سنتوں کو اپنانا چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی اور کامرانی ہم کو ملے تو ہمیں نبی پاک کی سنتوں پر آنا پڑے گا۔ کامیابی دونوں جہاں کی گر تجھے منظور ہے، کامیابی دونوں جہاں کی گر تجھے منظور ہے، دامن تھام لے ان کا جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بننا پڑے گا۔ اگر ہم نبی کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تم کو اللہ تعالیٰ پسند کرنے لگیں گے۔ یاد رکھیے، جو جتنا زیادہ اپنی زندگی میں سنتیں اپنائے گا، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی اتنی ہی زیادہ محبت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نیک بندوں سے ہمیں کیوں محبت ہوتی ہے؟ اللہ والوں سے محبت اس لیے نہیں ہوتی ہمیں کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایٹومیٹک ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، جو بھی باتیں متفرق طور پر آپ کو بتائی گئی ہے، ہم اپنی زندگی میں اسے لانے والے بنے اور سیرت کے ساتھ اپنا رابطہ ہم استوار کر لیں۔ علماء کرام کے پاس آئے، اپنی نمازیں درست کرے، اپنے معاملات درست کرے، معاشرتی زندگی کو درست کرے، اپنے اخلاق کو درست کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی اس پروگرام کو منعقد کرنے میں ہمارے نوجوانوں نے، ذمہ داروں نے، علماء نے جو بھی قربانیاں دی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام قربانیوں کا اپنی شایان شان ان تمام کو اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کی برکت سے ہم تمام کو آپ کا سچا پکا عاشق